من اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين الشاكرين الصابرين الراشدين المهديين اما بعد فقد قال اللہ تبارک. بیٹا اب بھی کوئی سوال کا ٹائم نہیں؟ اچھا تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق ولا تصل علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، باواز بلند صلوات. اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد. جس طرح الزم مودت میں غوطہ زن ہو کر آپ نے تمام دن ذکر محمد و آل محمد کی سماعت میں بسر فرمایا ہے، اس کا اجر محمد و آل محمد یہاں بھی دے رہے ہیں اور وہاں کے لیے بھی اس کے ضامن ہیں. اللہ کے عالم آپ تمام حضرات کی اور جو احباب جا چکے ہیں ان سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرمائے. اور جس مرد مومن نے دعا کے لیے ابھی کہا ہے، خدا اس کی اس حاجت کو پورا کرے. مجالس سے ذکر محمد و آل محمد کے تحت جو احباب اپنے دلوں میں نیک تمنائیں لے کر بیٹھتے ہیں، اللہ سب کی شرعی حاجات کو پورا فرمائے. ہمارا ملک پاکستان قائم و دائم رہے. ہماری مرکزی اور صوبائی حکومت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو قدم اٹھائے ہوئے ہیں، خدا اس میں ہم سب کو کامیابی عطا کرے. اس مجلس کے بعد بھائی الحاج ظفر مہدی صاحب اور بھائی الحاج افتخار حسین صاحب، خدا ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، ان کے رزق میں اور برکت عظیم پیدا فرمائے. اب میں نہ پڑھ سکتا ہوں اور نہ ہی آپ سننے کے اس میں ہو سکتے ہیں، مزاج میں ہو سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا سوال ہے جو آج تک میری تاریخ خطابت میں نہیں کیا گیا.
آج پہلی مرتبہ سیالکوٹ میں چند ایک عزیز نوجوانوں نے بیٹا کیا ہے، کچھ سوال ہے، کیا ہے مجھے دے، بس آپ خود دے دیں، آپ لوگ ٹائم ہے نہیں۔ تو وہ سوال یہ ہے جو کیا گیا ہے، درود پڑھیے گا، صلوات۔ اچھا، ختم الانبیاء بآواز بلند صلوات۔ اللہ یہ ایک عزیز محترم جو اولاد نرینہ نہیں رکھتے، دعا کریں خدا ان کو اسی ذکر آل محمد کے صدقے میں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ ہمارے عزیزی مولانا جعفر صاحب کو اور سمر حسن ہاشمی کو، صدف حسین کو، باقی جن جن مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، ان کو اور عابد علی صاحب کو خدا اولاد نرینہ کی نعمت عطا فرمائے۔ اسی طرح جعفر علی صاحب بیمار ہیں، خدا انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ سوال بہت بڑا ہے، اس کے لیے مجھے کئی گھنٹوں کی تقریر کا سہارا لینا پڑے گا، لیکن ابتدائی کلمات اس کے جواب میں عرض کر کے تبرکاً ایک جملہ مصائب کا پڑھ کے مجلس کو اختتام تک پہنچاتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ آیا حضرت سخی شہباز قلندر اسماعیلیہ فرقے سے تعلق رکھتے تھے یا اثنا عشری مذہب پر انہوں نے اپنی زندگی بسر کی؟ اگر انہوں نے اسماعیلیہ فرقے پر اپنی زندگی گزاری ہے تو پھر ان کو شیعہ حضرات تسلیم کرتے ہوئے کیوں چلے آ رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اس کا حوالہ دیا گیا ہے سندھ میموریل کی جانب سے، ان کے ڈائریکٹر نے 24 صفحات پر انگریزی میں ایک کتابچہ با تصویر شائع کیا ہے۔ اس میں انہوں نے حضرت سخی شہباز قلندر کے متعلق یہ احتمال پیش کیا ہے کہ چونکہ وہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، لہذا یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ وہ مذہب فقہ اسماعیلیہ کے مطابق اپنی زندگی بسر کر گئے۔ یہ ہے سوال۔ اس کے جواب کے متعلق ایک بہت بڑا تاریخ کا باب ہے جو ان کی بچپن کی زندگی سے لے کر، بلکہ بچپن سے بھی پہلے کی زندگی سے لے کر ان کی زندگی کے آخری لمحات تک ہمیں لے کے چلتا ہے۔ آپ کا اصل نام جو تھا، جو آپ کے والد بزرگوار نے حضرت سید ابراہیم کبیر الدین جوابی نے رکھا تھا، یہ حضرت سید ابراہیم کبیر الدین جوابی وہ بزرگوار ہیں کہ جنہوں نے جب اپنے ساتھیوں سمیت حضرت امام حسین علیہ السلام کی زریع مقدسہ کا طواف کرتے ہوئے زری پر دونوں ہاتھ رکھ کر کہا تھا، السلام علیکہ یا جدی،
اے میری دادا آپ پر میرا سلام ہو. جیسے سلام کرتے ہیں سلام کر کے طواف کے لیے آگے بڑھے تو مروند شہر سے جو آپ کے ساتھ ساتھی آئے ہوئے تھے انہوں نے تانا دیتے ہوئے کہا کہ بڑے فخر سے تو نے سلام کیا ہے کہ السلام علیکہ یا جدی. اگر واقعاً اور حقیقتاً امام حسین تیرے دادا ہوتے تو کیا تجھے جواب نہ دیتے؟ یہ حضرت ابراہیم سے ان کے ساتھیوں نے کہا. جناب حضرت ابراہیم نے دونوں ہاتھ ذریعہ مقدسہ میں ڈال کر آواز دے کر کہا کہ دادا جب تک آپ جواب نہیں دیں گے اس وقت تک میں اپنے قدموں میں جنبش پیدا نہیں کروں گا. اتنا کہنا تھا کہ مزار شاہ سے یعنی امام علیہ السلام کی ذریعہ مقدس